ایران کے ساتھ لڑائی اسرائیل کو اب بھاری پڑنے لگی ہے، اور یہ لڑائی جتنی لمبی ہوگی اسرائیل کا اتنا ہی نقصان ہوگا، اسرائیل کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، اور اس بات کا احساس اب اسرائیل کو بھی اچھی طرح ہو چکا ہے، اور اس لیے اسرائیل اب یہ چاہتا ہے کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا ہے، اور جو اس کا دوسرا ٹارگٹ ہے ایران میں رجیم کو چینج کرنا، وہ آسان نہیں ہے۔ اسرائیل کی طرف سے اب دنیا کے مختلف ملکوں سے مدد کی گہار بھی لگائی جا رہی ہے۔ اسرائیل یو ایس سے اور دنیا کے دوسرے ملکوں سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کرے، سیز فائر کے لیے کوششیں کی جائے، لیکن ایران کی طرف سے اب صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اس جنگ کا آغاز اسرائیل نے کیا ہے، اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا، لیکن اب ہم اسرائیل کے دباؤ میں آ کر کے یا امریکہ کے دباؤ میں آ کر کے اس جنگ کو روکنے والے نہیں ہیں، بلکہ جب تک ہم اسرائیل کا وجود نہیں مٹا دیتے ہیں، اسرائیل سے پورا بدلہ نہیں لے لیں گے، اس وقت تک ایران کا حملہ اسرائیل پر بند نہیں ہوگا۔ 13 جون کو جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور اس حملے میں ایران کو ایسا لگا کہ اس نے ایران کے میزائل کے تمام ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو ایران کے پاس جوابی کارروائی کا آپشن نہیں ہوگا۔ اسرائیل نے یہ اپنا تجزیہ کیا تھا، اندازہ لگایا تھا کہ ایران اپنے فائٹر پلین سے اسرائیل پر حملہ کر نہیں سکتا، اس کے پاس اس کا آپشن موجود نہیں ہے۔ دوسرا آپشن تھا ایران کے پاس اسرائیل پر حملہ کرنے کا، میزائل لانچ کرنے کا، میزائل اٹیک کرنے کا، اور اسرائیل کو لگا کہ اس نے تمام میزائل کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس لیے کسی طرح کی جوابی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ادھر ملٹری کے، آرمی کے تمام ٹاپ کمانڈرز کو بھی اسرائیل نے شہید کر دیا تھا، لیکن اب سچائی یہ سامنے آئی ہے کہ اس دن ایران نے اسرائیل کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ ایک الگ میزائل کا کارخانہ ایران نے بنا دیا تھا، اور وہاں ڈپلیکیٹ اور فرضی میزائل بنا کر رکھے گئے تھے جو اوریجنل میزائل نہیں تھے۔ اسرائیل کو ایسا لگا کہ یہی میزائل کی فیکٹری ہے، اور ایران کے تمام میزائل یہیں پر رکھے ہوئے ہیں ایک ساتھ، اور جہاں جہاں اسرائیل نے ایران کے میزائل کے کارخانوں کو، اس کے ٹھکانوں کو، لانچر پیڈ کو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا، وہ دراصل ڈپلیکیٹ میزائل رکھے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد 15 گھنٹے کا ایران نے وقت لیا، اور جب ایران نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کرنا شروع کیا تو اسرائیل کی مشکلیں بڑھ گئی ہے، اور اسرائیل میں پچھلے 3 دنوں میں جس طرح کی تباہی مچی ہے، اسرائیل کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں 100 سے زیادہ مکانات ایسے ہیں جو مکمل طور پر زمین دوز ہو گئے ہیں، کچھ ٹاور ایسے ہیں جو 21 فلور کے ہیں، کچھ 30 فلور کے ہیں، اور وہ سب کے سب میزائل حملوں میں زمین دوز ہو گئے ہیں۔ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی جو عمارت ہے اس کو ایران نے ٹارگٹ کیا، جو IDF کا ہیڈ کوارٹر ہے اسرائیل میں، اس کو تہس نہس کر دیا ہے۔ حیفا میں جو پورٹ ہے اس کو تباہ کر دیا ہے ایران نے حملہ کر کے۔ حیفا میں جو آئل ریفائنری ہے اس کی تصویریں آئی ہے، جس سے صاف پتہ چل رہا ہے بہت بڑی تباہی مچی ہے۔ وائزمین انسٹیٹیوٹ کو حملہ کر کے ایران نے اسرائیل کو سبق سکھایا ہے۔ اسرائیل بھی ایران پر لگاتار حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل بار بار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ایران کے ایئر اسپیس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، ایران کے آسمانوں پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے، لیکن جیسے ہی ایران کے حوالے سے اسرائیل اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے، فوراً ایران اپنے میزائل کو لانچ کرتا ہے، اور وہ میزائل سیدھے اسرائیل پہنچتی ہے۔ ایران کے میزائل کو روکنے میں اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے، اور ٹارگٹ کو پہنچتا ہے ایران کا میزائل، اور اسی وجہ سے اسرائیل میں اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اور اسرائیل اب یہ چاہتا ہے کہ جنگ ختم ہو جائے، کیونکہ جنگ جتنی لمبی ہوگی اسرائیل سروائیو نہیں کر پائے گا۔ اسرائیل کا جو ایریا ہے، جو خطہ ہے، وہ چھوٹا سا ہے، اور ایران کا جو ایریا ہے، جو خطہ ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اگر ایران کا کوئی بھی میزائل ایران کے ایک شہر یا ایک علاقے میں گرتا ہے تو پورے اسرائیل میں اس کی خبر پھیلتی ہے، ہر جگہ لوگ ڈر کے مارے سہم جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ ادھر سے ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو کہیں پر بھاگنے کی جگہ بھی نہیں مل پاتی ہے۔ دوسری طرف ایران پر جب ایئر اسٹرائک کر رہا ہے اسرائیل، یا ایران کے مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تو ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اب وہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ ایران اسرائیل کے جہازوں کو مار گرا رہا ہے، اس کے ڈرون کو مار گرا رہا ہے، تباہ و برباد کر رہا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ اگر 3-4 دن میں اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، ہمیں لگے گا کہ اپنے مقصد کو ہم نے اچیو کر لیا ہے۔ لیکن اگر یہ لڑائی لمبی چلتی ہے اور ایران اسی طرح ہر رات کو میزائل لانچ کرتا ہے اسرائیل پر اور مختلف علاقوں کو، ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا، تو پھر اسرائیل میں ڈر اور خوف کا ماحول رہے گا، امن کا ماحول نہیں رہے گا، پورا کا پورا اسرائیل ڈسٹرب رہے گا۔ پہلے ہی اسرائیل نے اپنے یہاں ایمرجنسی کو آگے بڑھا دیا ہے، اسرائیل میں اسکول، کالجز، پبلک پلیسز ساری چیزیں بند ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے اپنے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی مکمل طور پر بند کر رکھا ہے۔ اسرائیل کے لاکھوں شہری دنیا کے مختلف ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو واپس لانے کا دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتن یاہو کے بیٹے کی شادی تھی آج یعنی 16 جون کو، اس شادی کی تاریخ کو بھی کینسل کرنا پڑا ہے اور بنیامن نتن یاہو کی وائف سارہ یاہو اس بات کو نہیں مان رہی تھی۔ وہ ہر حال میں اسی تاریخ میں شادی کرنا چاہتی تھی اپنے بیٹے کی، لیکن عوام کے رد عمل کے سامنے، عوام کے غصے کے سامنے بنیامن نتن یاہو کو اپنا فیصلہ چینج کرنا پڑا ہے۔ اسرائیل یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی 1967 میں اور 6 دنوں میں اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا تھا، مصر، اردن اور شام کی فضائی طاقت کو اسرائیل نے ختم کر دیا تھا، اسی طرح وہ ایران کا بھی معاملہ کرے اور اسرائیل پوری دنیا کو یہ بتا دے کہ اس نے ایران کی فوجی طاقت کو، فضائی طاقت کو ختم کر دیا ہے، ایران کے آسمانوں پر اسرائیل کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور جب اسرائیل کو صاف لگ رہا ہے کہ اس کو اس مقصد میں کامیابی نہیں ملی ہے تو اس نے سیدھے امریکہ سے مدد مانگی ہے، انگلینڈ سے مدد مانگ لی ہے، فرانس سے مدد مانگی ہے، جرمنی سے مدد مانگی ہے، دنیا کے کئی ملکوں سے مدد مانگی ہے، اور انگلینڈ نے اپنی مدد بھی بھیج دی ہے، ادھر امریکہ نے بھی اپنی مدد بھیج دیا ہے۔ لیکن ایران نے بھی امریکہ کو، فرانس کو، انگلینڈ کو صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر ایران سے لانچ کیے گئے میزائل کو انگلینڈ، امریکہ یا کسی بھی ملک کے جہاز نے، اس کے ڈیفنس سسٹم نے روکنے کی کوشش کی تو ایران ان ملکوں کو اپنا دشمن تصور کرے گا اور ایران ان ملکوں کو بھی جواب دے گا، اور یہ ایران نے دو ٹوک کہہ دیا ہے۔ ادھر مذاکرات کی یا کہہ لیجئے سیز فائر کی جدوجہد کو بھی ایران نے ٹھکرا دیا ہے، نیوکلیئر ڈیل کے لیے بھی ایران کو دوبارہ آفر کیا جا رہا ہے، لیکن ایران نے اب صاف کر دیا ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ایران اپنی پارلیمنٹ سے ایک نیا قانون پاس کرنے جا رہا ہے جس کے ذریعے اب وہ NPT کا رکن نہیں رہے گا اور اپنے ملک میں وہ ایٹمی توانائی کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، پوری دنیا کو بھی اس کے بارے میں ایران اب کچھ بھی خبر دینے والا نہیں ہے۔ تو ایران نے واضح لفظوں میں اسرائیل کو سبق سکھانا شروع کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل پوری دنیا سے مدد مانگنے پر مجبور ہے، اور یہ جنگ جتنی لمبی ہوگی اسرائیل کے لیے پریشانی اتنی بڑھے گی، لیکن ایران کا اس سے کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ایران کے میزائلوں نے جس طرح کی تباہی اور بربادی مچائی ہے وہ سب سے زیادہ حیرتناک ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق ایران کے میزائل حملے سے اسرائیل میں اب تک 30 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، 600 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر اسرائیل کے حملے میں ایران میں 224 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے اور 1000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کیجئے۔